نحمدہ، اندر والے بیان کریں، نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنیم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ وقال اللہ فی کلام المجید، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزغ عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ وقال اللہ فی مقام الآخر، یوم تقول الساعة یکسل المجرمون ما لبثوا غیر ساعة کذالک کانوا یؤفکون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ اور عزت سے نہ مر جائیں یوں نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائیں یوں نام محمد پر، کہ یوں بھی تو ایک دن دنیا سے تو جانا ہے،
ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ اور آؤ دل زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، کہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ اور پر نور سراہیں ہیں، گنبد پہ نگاہیں ہیں، جلوے بھی انوکھے ہیں، منظر بھی سہانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ اور محروم کرم اس کو رکھیے نہ سر محشر، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ اندر والے اسپیکر میں تھوڑی جنی آواز بدانی تے اتلے چل دے پہن ہاں لو اتلے چل رہے ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد قابل قدر احترام حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے اس کے دربار عالی شان کے اندر حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ پچھلے 2-3 جمعۃ المبارک سے ہم تسلسل کے ساتھ فکر آخرت کے حوالہ سے گفتگو کر رہے ہیں، اور پچھلے جمعۃ المبارک اور آج بالخصوص اس فکر آخرت میں سے پہلا مرحلہ جو قبر کا ہے اس کے حوالہ سے چند چیزیں آپ کے گوش گزار کی۔ آج بھی ایک دو آیت کریمہ اور پھر احادیث نبوی کی روشنی میں قبر کے احوال کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو وہ جو اخروی سفر ہے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ جیسے میں نے آپ کی یاد دلانے کے لیے پچھلے جمعۃ المبارک پر بھی کچھ ایسی آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھی تھیں کہ جب بندہ اس دنیا سے چلا جائے گا اور اللہ کے دربار عالی شان کے اندر روز محشر حاضر ہوگا تو اس کو دنیا کے اندر
گزارے ہوئے اپنے ماہ و سال، چاہے وہ 100 سال ہی کیوں نہ ہوں، وہ ایک لمحے کے مانند نظر آئیں گے۔ اس کا تذکرہ اللہ پاک نے کون پاک کے کئی مقامات پر کیا ہے، جیسے سورہ نازیات کے اندر اللہ پاک پوچھے گا بندے سے، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اللہ پاک سوال کرے گا کہ بندے تو نے کتنا وقت دنیا کے اندر گزارا؟ تو عالم محشر کا وہ نظارہ دیکھ کر اور اس دن کی خوفناکی کو دیکھ کر، ہولناکیوں کو دیکھ کر بندہ کہے گا کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پروردگار میں نے دنیا کے اندر او عشیہ زیادہ سے زیادہ عشاء کی نماز کا وقت گزارا ہے، او ضحاہا یا تھوڑا صبح کا وقت گزارا۔ تو روز محشر اور آخرت اور قبر، عالم برزخ کی زندگی دیکھنے کے بعد ابھی پردہ ہے ہمارے اور عالم برزخ کے درمیان، یعنی قبر کی زندگی کے دوران ایک سانس کا پردہ ہے۔ یہ سانس چل رہی ہے تو ہم ادھر ہیں، اور پردہ ہے ہمیں ادھر کا دکھائی نہیں دیتا۔ کریم آقا کی حدیث شریف ایسے ہی بخاری کے اندر کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ مردے کے اوپر اور قبر والے کے اوپر جو عذاب ہوتا ہے وہ سوائے انسانوں اور جنوں کے، کیونکہ ان دونوں سے سزا و جزا والا معاملہ ہوگا، تو ان دونوں کے علاوہ کائنات کے اندر موجود ہر شے اہل قبر کے حال سے واقف ہوتی ہے۔ اس کے اندر جانور بھی ہیں، اور یہاں تک کہ وہ کہا گیا کیونکہ انسان اور جنوں کو ان کے درمیان پردہ رکھا گیا ہے، تو کہا ایک ایک قبر والے کا حال اور اس کا شور و غل، شور شرابہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ایک مشرق سے مغرب تک اس کی آواز جاتی ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ ہم قبرستانوں میں سے گزرتے بھی ہیں، قبروں پر جاتے بھی ہیں، لیکن ہم ان کے حال سے باخبر ہیں۔ تو یہ ایک پردہ ہے، ایک سانس کا پردہ ہے، یا کہہ لیں کہ ہماری آنکھوں کا ایک پردہ ہے کہ ہمیں اس پار کوئی چیز نظر نہیں آتی، اور جب یہ سانس کی ڈوری کٹ جائے گی تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم نے کس طرح زندگی گزاری۔ اسی طرح قرآن پاک کے ایک اور مقام پر بھی اللہ پاک نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا کہ جب لوگ حاضر ہوں گے میری بارگاہ کے اندر، عالم حشر کے اندر، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِلُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، وہ کہیں گے جب قیامت برپا ہوگی تو وہ قسم اٹھائیں گے، یقسل المجرمون، مجرم لوگ قسم اٹھائیں گے کہ قسم ہے اس دن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے دنیا کے اندر ایک ساتھ یا ایک گھڑی گزاری ہے۔ تو پتہ چلا قرآن کے متعدد مقامات پر بار بار اللہ پاک نے اس چیز کی طرف بندے کی توجہ دلائی ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی، فانی اور کچھ دیر کی ہے، اصل تیاری آخرت کی کرنی ہے، قبر کی کرنی ہے۔ اور ساتھ دیکھیں مالک کتنا کریم ہے، اپنے بندے سے پیار کرنے والا ہے، رحیم ہے، کہ آنے والے معاملات کا پہلے بتا دیا گیا۔ جو امتحان لینا ہے اللہ پاک نے وہ پرچے پہلے سوال بتا دیے
کہ ان سوالوں کا تو نے جواب تیار کر کے آنا ہے، اور بتا بھی دیا کہ کون کون تمہارا دشمن ہے۔ فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اور کما اخرج ربکم من الجنت ینزغ بینا، اور وہ شیطان ایسا ہے کہ جس نے تمہارے آباء و اجداد، تمہارے باپ دادا آدم اور ان کی بیوی کو بھی نہیں چھوڑا، من الجنت ینزغ عنہما، جنت سے نکلوا کے چھوڑا۔ تو اللہ پاک نے بتا بھی دیا کہ تیرا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہارا دشمن ہے جو تمہیں مختلف قسم کے فتنوں کا شکار کرواتا ہے، تمہارے طبیعتوں کے اندر، تمہارے نفس کے اندر اس طرح کے رجحانات پیدا کرتا ہے کہ تم رحمان کے رستے کو چھوڑ کر شیطان کے رستے پہ چلو۔ تو اس لیے ہمیں آج اللہ کریم نے وقت عطا کیا، مہلت عطا کی، ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے اور ہم نے رحمان کا رستہ اختیار کرنا ہے۔ اب ان ساری چیزوں کے بعد جب وہ وقت، وہ لمحہ، وہ گھڑی قریب آ جائے گی اور بندہ اس دنیا سے کوچ کر جائے گا، موت کا ذائقہ چکھ لیں گے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب 3 سوالات تو آپ نے سن رکھے ہیں، مگر صحیح ابن حبان کے اندر اور دوسری احادیث کی کتابوں کے اندر کریم آقا کی وہ روایات بھی موجود ہیں کہ آپ نے جب بندہ قبر کے اندر جاتا ہے اس کے احوال بھی بیان کر دیے۔ آج میں 1-2 روایات وہ لوں گا کہ جو بندے کامیاب ہو گئے، جنہوں نے اچھی زندگیاں گزار لی، رحمان کو راضی کر لیا، ان کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوتا ہے، ان کے اوپر روایات پیش کروں گا، اور آئندہ آنے والے جمعہ کے اوپر کوشش کروں گا کہ وہ روایات بیان کروں کہ جنہوں نے پھر اللہ کی فرما برداری کے اندر زندگی بسر نہ کی، کریم آقا کی تابعداری کے اندر زندگی بسر نہ کی، ان کے احوال قبر کے اندر کیا ہوں گے۔ کیونکہ آخرت، یوم حشر، اس کا پہلا مرحلہ قبر ہے۔ آخرت کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ قبر ہے، اور ہر مرنے والے کی قیامت اور اس کے آخرت کے معاملات اس کے مرنے کے ساتھ شروع ہو جائیں گے۔ تو لہذا تیاری ابھی سے شروع کرنا ہے تاکہ قبر کے اندر بھی سرخرو ہو سکے، اور یاد رکھ لیں جو قبر کے اندر سرخرو ہوگا وہی آخرت کے اندر سرخرو ہوگا۔ ہم الحمدللہ شفاعت کے بھی قائل ہیں، توسل کے بھی قائل ہیں۔ آقا علیہ السلام کی، آپ کی رحمت للعالمین، آپ کو بھی مانتے ہیں، دل و جان سے اقرار کرتے ہیں، یقیناً وہ اپنا کرم اور فضل فرمائیں گے۔ لیکن جب میں کریم آقا کے اس صحابی کی زندگی دیکھتا ہوں، کریم آقا کے اس عاشق کی زندگی دیکھتا ہوں، حضرت ربیعہ بن کعب، کہ جنہوں نے آقا علیہ السلام کی غلامی کے اندر اپنی زندگی صرف کر دی اور غلامی کا حق ادا کر دیا، یہ چیزیں رول ماڈل ہوتی ہیں، سننے والی ہوتی ہیں۔ حضرت ربیعہ بن کعب صحابی رسول ہیں، اور آقا علیہ السلام کی نوکری کیا کرتے تھے، چاکری کیا کرتے تھے، پانی بھرا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام جب رات کو اٹھتے قیام کے لیے، تہجد کے لیے، تو وہ ہاتھ باندھ کے آپ کے گھر کے باہر کاشانہ مصطفیٰ پہ کھڑے رہتے کہ کب کریم آقا کو ضرورت پڑے آواز دیں اور ربیعہ اپنی خدمت حاضر کر دے۔ تو آپ تابعداری کا اور فرما برداری کا لیول دیکھیں کہ ربیعہ ساری رات دروازہ مصطفیٰ پہ کھڑے رہتے ہوں گے، عشق اور محبت کی انتہا کر دی۔ ایک رات کریم آقا خوش ہو گئے
اور کہا کہ ربیہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو ربیہ نے کہا آقا جو آپ نے دیا ہے کافی ہے۔ پھر آقا نے سوال کیا، 2-3 دفعہ کہا کہ ربیہ کیا مانگتے، کچھ مانگو۔ تو ربیہ نے کہا آقا جس طرح یہاں آپ نے غلامی عطا کر رکھی ہے، اپنی چاکری اور نوکری عطا کر رکھی ہے، ربیہ چاہتا ہے کہ جنت کے اندر بھی یہ نوکری اور چاکری سلامت رہے، جنت کے اندر بھی آپ کی خدمت پر مامور میں رہوں۔ اب دیکھیں، ایک طرف دیکھا جائے تو ربیہ نے سارا کچھ مانگ لیا، اور عقیدہ صحابہ کا دیکھیں، ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ جس کو جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ کریم آقا شفاعت کریں گے، اپنا کرم اور فضل اپنے بندوں پہ فرمائیں گے، لیکن اگلا جو کریم آقا نے ربیہ کو بات کہی وہ بڑی لمحہ فکریہ ہے۔ جب آقا نے کہا جنت تمہیں عطا کر دی گئی، ربیہ دے دی گئی، اور بھی کچھ مانگ، کہا نہیں آقا یہی کافی ہے۔ وہاں بھی چوکری عطا ہو گئی، نوکری عطا ہو گئی، وہیں بھی چاکری نصیب ہو گئی۔ تو کریم آقا نے کہا جنت تو تمہیں مل گئی، لیکن ربیہ اس کو پانے کے لیے رات کو سجدہ ریزی کیا کر، سجدے زیادہ کیا کر۔ تو پتہ چلا کہ کریم آقا نے جنت عطا کر دی، اور ساتھ کلیہ بھی بتا دیا کہ جنت کے اصول کے لیے میں نے تمہیں جنت تو دے دی، لیکن ساتھ کہا سجدوں سے میری مدد جاری رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو۔ اب یہ اگلے الفاظ حدیث کے نہیں ہیں، میں سمجھانے کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں جنت کے اندر لوگ دیکھیں تو یہ کہیں کہ ربیہ تو اس اہل نہ تھا، لہذا اپنے آپ کو اہل بھی بنانا، زیادہ اللہ کی عبادت بھی کرنا، سجدہ ریزی بھی کرنا، تاکہ لوگ دیکھیں تو کہیں ہاں ربیہ اسی چیز کا اہل تھا۔ تو لہذا پہلے ہمیں اپنے کردار کو، اپنے اطوار کو، اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، پھر رحمت مصطفیٰ کے اوپر تکیہ کرنا۔ پہلے اپنی عبادات کو، معاملات کو درست کرنا ہے، پھر روز معاشر کریم آقا کی شفاعت کی طرف نظر بڑھا کے دیکھنی ہے۔ وہ نہ ہو کہ ساری عمر ہم غفلت کے اندر گزار دیں اور اسی چیز کو ذہن کے اندر رکھیں کہ بس میری تو بخشش ہو جائے گی۔ ایسے لوگ بھی ملتے ہیں، لیکن تیاری ضرور کرنا ہے۔ اور ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، قیام کا صحیح معنی ہمیں معلوم نہیں ہے، سجدہ کرتے ہیں، سجدوں کے صحیح معنی معلوم نہیں ہے، نماز پڑھتے ہیں بس آئے جلدی سے کھڑے ہوئے، قیام کیا، رکوع سجود کیے، نماز ختم کی، چلے گئے۔ نہیں، ایسا قیام نہیں چاہیے۔ بندہ جب مالک کی حاضر ہو تو اتنا قیام کرے کہ مالک بندے سے راضی ہو جائے اور کہے کہ تیرا قیام میں نے قبول کر لیا۔ اتنا لمبا قیام ہو، ہمارے قیام وہ لمبے نہ رہے، ہماری سجدہ ریزی وہ لمبی نہ رہی، سجدہ ریزی بھی ایسی ہو۔ اب بندہ انتہائی عبادت ہے اور بندہ اپنے آپ کو مالک کے سامنے ذلیل اور رسوا سمجھے کہ مالک میں نے اپنی پیشانی بھی، ناک بھی تیرے حضور رکھ دیا ہے، اپنے آپ کو جھکا دیا ہے، تو میرے سجدے کو قبول کر لے۔ یہ لیول سوچ کا ہونا چاہیے، یہ تڑپ ہونی چاہیے، تب بندے کے قیام اور رکوع اور سجود کے اندر مزے بندے کو نصیب ہوں گے۔ نہ خالی نمازوں سے آپ کہیں کہ جس طرح ہم نمازیں پڑھتے ہیں بخشش ہو جائے، بس اللہ پاک کریم ہے، رحیم ہے، اس کے مصطفیٰ کو اللہ پاک نے شان عطا کی ہے، وہ چاہیں تو بندے کو بغیر حساب و کتاب بخش دیں، لیکن اگر معاملہ حساب و کتاب پہ آ جائے پھر ہماری نمازیں ہماری بخشش کے لیے کافی نہیں ہوں گی۔ تو بات میں آخرت کی اور قبر کی کر رہا تھا، مرحلہ اولا جو قبر کا ہے۔ اب بندے کی روح پرواز کی، بندہ قبر کے اندر چلا گیا، اب ہم تو اس کو مردہ سمجھتے ہیں، میت سمجھتے ہیں، سمجھ لیا، ہم نے دفنا دیا۔ اور کریم آقا نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ میت قبر کے اندر جس کو ہم رکھ کے چھوڑ کے چلے آتے ہیں، وہ اپنے چھوڑ کے آنے والوں کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ میت چھوڑ کے چلے آنے والوں کی قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے،
اور اس حال میں پڑا ہوتا ہے کہ اب میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. فرشتے آ جاتے ہیں، منکر نکیر آ جاتے ہیں. لمبی حدیث شریف ہے، آپ کے سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. جنہوں نے کامیاب زندگی گزاری ہے ان کے قبر کے احوال کیا ہوں گے وہ سنیں. جب فرشتے آئیں گے تو فرشتوں کے آنے سے پہلے کیا منظر ہوگا. وہ میت جو اپنے بچھڑنے والوں کی، دفنا کے آنے والوں کی قدموں کی آہٹ اپنی قبر کے اندر سن رہا ہے، تو اسی اضطراب کے اندر، اسی کیفیت کے اندر کیا محسوس کرے گا کہ منکر نکیر فرشتے آ جائیں گے. اب فرشتے اس سے سوال کرنا چاہیں گے، اس کے سرہانے کی طرف سے بڑھیں گے. حدیث شریف کا مفہوم تو اس کے سرہانے کی طرف جو اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، قیام کیا ہوگا، رکوع و سجود کیا ہوگا، وہ نمازیں ایک اچھی شکل کے اندر کھڑے ہو جائیں گے اور فرشتوں کو سرہانے کی طرف سے آگے نہیں بڑھنے دیں گے اور کہیں گے کہ اس طرف تو ہم اس کے لیے ڈال بن گئے، اس کے محافظ بن گئے، یہاں سے تم اس کی طرف نہیں بڑھ سکتے. پھر فرشتے دائیں طرف سے بڑھیں گے. تو دائیں طرف سے جب بڑھنے لگیں گے تو جس بندے نے زندگی اچھی گزاری ہوگی، خدا اور رسول کے فرامین کے مطابق اور دین اسلام کے مطابق گزاری ہوگی، تو وہ زکوٰۃ و صدقہ و خیرات جو اس نے کیے ہوں گے وہ بڑھ کے اس کے محافظ اور ڈال بن جائیں گے اور کہیں گے فرشتوں ہم اس طرف سے تمہیں اس میت کے قریب نہیں ہونے دیں گے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم نگہبان ہیں. فرشتے اس کے بعد بائیں طرف سے بڑھتے ہوئے آگے بڑھیں گے. دیکھیں گے کہ ہم پھر بائیں طرف سے آگے بڑھتے ہیں تو فرشتے کیا دیکھتے ہیں کہ بائیں طرف سے کچھ اور محافظ اور نگہبان کھڑے ہو گئے. وہ کہیں گے